آج کی اس عظیم الشان، یہ جو میں نے عظیم الشان لفظ بولتا ہوں تو یہ سن لیں کہ کوئی محفل بھی عظیم الشان افراد کی کثرت سے نہیں ہوتی کہ اس میں بہت زیادہ افراد آئیں تو وہ عظیم الشان، وہ بھی عظیم الشان ہوتی ہے، لیکن عظیم الشان اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں ذکر کس کا ہے، چونکہ وہ ذات عظیم الشان ہے، اس لیے وہ چند افراد بھی بیٹھ کر اس کا ذکر کریں گے تو محفل عظیم الشان ہی ہوگی۔ اور یہاں تو ماشاءاللہ آپ کثرت سے آئے، میری بہنیں آئیں اور آپ نے بستر چھوڑا اپنے محبوب کی خاطر، تو ہم اس ذات کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں جو اس کائنات میں بعدز خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد پھر وہی عظیم الشان ہے۔ میں چند کلمات درود سلام کی فضیلت کے لیے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جس ذات کا ہم ذکر کر رہے ہیں آج امت مسلمہ اس ذات کے ساتھ ذکر کی حد تک تو جڑی ہوئی ہے، لیکن قلبی حبی روحی وہ تعلق ٹوٹ چکا ہے، اور اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے اگر کوئی قائم کرنا چاہتا ہے تو بہت آسان اور بہت شارٹ اور بہت زود اثر ذریعہ وہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام ہے۔ جتنا درود و سلام پڑھیں گے اتنا حضور کا قرب مل جائے گا، آقا علیہ السلام کی شفقت امت پہ ہوگی۔ حضرت امام سورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ درود پاک پر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دلائل الخیرات۔ اس کتاب میں صرف درود و سلام جمع کیے گئے ہیں، یعنی اس میں اور کوئی چیز نہیں، حضور کی بارگاہ میں مختلف سیغوں کے ساتھ، محبت کے سیغوں کے ساتھ مختلف درود و پاک جو ہے وہ سارے جمع کر دیے گئے، اتنی موٹی کتاب ہے۔ یہ جب انہوں نے لکھی یہ کتاب تو آقا علیہ السلام نے اسے ایسی قبولیت عطا فرمائی اس کتاب کو کہ آپ روئے زمین پر دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں آپ کو وہاں پر دلائل الخیرات پڑھنے والے لوگ مل جائیں گے۔ اتنی عظیم المرتبت کتاب، اتنی قبولیت عطا ہوئی۔ کسی کتاب کی قبولیت کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہر کوئی اسے پڑھتا ہے۔ اسی کی طرز پر آج حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے دلائل البرکات۔ اس میں بھی حضور شیخ الاسلام نے مختلف سیغوں کے ساتھ جتنے درود پاک ہیں کثرت کے ساتھ وہ جمع کیے، تو یہ کتاب بھی بہت زیادہ پڑھی جا رہی ہے۔ اب میں دلائل الخیرات کی بات کر رہا ہوں، دلائل البرکات کی نہیں۔ میں نے ایک جگہ یہ واقعہ بیان کیا تو انہیں اشتباہ ہو گیا دلائل البرکات سن کے۔ دلائل الخیرات جس کے رائٹر ہیں امام سورانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے کتاب کیوں لکھی، اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی، فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر پہ تھا، میرا گزر ایک گاؤں سے ہوا، وہاں نماز کا وقت آ گیا، اب میں نے نماز ادا کرنی تھی، اب میں نے گاؤں والوں سے پانی مانگا، میں پردیسی تھا، تو کسی گاؤں والے میں سے کسی نے مجھے پانی نہیں دیا وضو کرنے کے لیے، یا ان کے پاس پانی نہیں تھا یا انہوں نے دیا نہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ میں پانی تلاش کرنے لگ گیا، مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، نماز کا وقت ہے، نماز بھی نہیں پڑھتے، اور میں نے نماز ادا کرنی، ان کے پاس پانی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں وضو کے لیے پانی تلاش کرنے لگا، اسی گاؤں میں
مجھے ایک مقام پہ ایک کنواں مل گیا. فرماتے ہیں اس کنویں میں پانی تھا مگر نکالنے کے لیے ڈول اور رسی نہیں تھی. اب یہ دیکھ کے کہتے ہیں میں اور برہم ہوا اور غصہ آیا کہ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں بھائی. اللہ نے پانی دے رکھا ہے اور یہ اس پانی کی اللہ کی نعمت کی قدر ہی نہیں کرتے. انہوں نے نکالنے کے لیے کوئی ڈول رسی نہیں رکھی ہوئی. کہتے ہیں اسی کیفیت میں غصے کے عالم میں کھڑا تھا. اب آپ چہرے بتا دیتے ہیں نا, چہرہ من کا حال بتا دیتا ہے کہ اندر کیا ہے. تو چہرے پر غصہ چھلک رہا تھا. فرماتے ہیں اسی عالم میں کھڑا تھا, غصے میں برہم ہو رہا تھا کہ اتنے میں ایک 5 سے 7 سال کی بچی آئی, چھوٹی سی 6-7 سال کی بچی. اس نے آ کر جب مجھے دیکھا تو اس نے پوچھا علامہ صاحب غصے میں ہیں, خیر ہے, خیریت ہے؟ کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے اسے ڈانٹ کے کہا بھی غصہ نہ کروں تو کیا کروں, میں نے نماز پڑھنی ہے, تیرے پورے گاؤں والوں کے پاس پانی نہیں, اور پانی ملا تو اس میں ڈول نہیں, رسی نہیں, تو یہ کیسے عجیب لوگ ہیں. اس نے میری بات بڑے پر اعتماد اطمینان کے ساتھ سنی اور پر اعتماد لہجے میں جواب دے کے کہتی ہے علامہ صاحب آپ غصہ نہ کریں, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کنویں سے آپ کو پانی نکال دوں. اب کہتے ہیں میں نے اپنی عمر اور اپنے قد کو دیکھا اور اس بچی کی عمر اور اس کے قد کو دیکھا تو مجھے اور غصہ آیا. میں نے کہا میں نکال نہیں سکا, تو کیسے نکالے گی؟ اس نے پھر اطمینان سے سنا اور بڑے پر اعتماد لہجے میں کہنے لگی اگر آپ حکم دیں تو نکال دوں. کہتے ہیں میں بڑا تعجب زدہ ہوا کہ یہ بڑے پر اعتماد لہجے سے کہہ رہی ہے. میں نے کہا نکال دو. میں نے کہا نکال دو. کہتے ہیں وہ بچی کنویں کی طرف بڑھی اور اس نے کنویں پر کھڑے ہو کر اپنا لواب تھوک کنویں میں پھینک دیا. اب فرماتے ہیں یہ نظارہ میں کر رہا تھا, جو ہی وہ لواب تھوک کنویں کے پانی میں گرا کنویں نے جوش مارا اور پانی باہر آ گیا. کہتی ہے علامہ صاحب وضو کر لیں. اب کہتے ہیں وہ وضو تو مجھے بھول گیا. یہ نظارہ دیکھ کر میں نے اس بچی کو گلے لگا لیا, پیار کیا. میں نے اس سے پوچھا بیٹے یہ مقام کیسے پایا, یہ اتنا بڑا درجہ کہ تیرے تھوک اور لواب میں اتنی تاثیر ہے, یہ مقام کیسے پایا؟ اس نے کہا علامہ صاحب جب سے بولنا سیکھا ہے مصطفیٰ پہ درود پڑھتی رہتی, حضور پہ درود پڑھتی رہتی ہوں. یہ اس درود کی برکت ہے کہ اس زبان میں اتنی تاثیر آ چکی ہے. اب یہاں ماشاء اللہ اور سبحان اللہ یہ بھی کہیں, کہنا چاہیے لیکن مجھے حاجت نہیں ہے. میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں. یہ ہم سبحان اللہ ماشاء اللہ سے کب نکلیں گے؟ یہ جو ہم اس میں مبتلا ہو چکے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ میں, اور اسی کا نام ہم نے سب کچھ بنا دیا ہے, کب نکلیں گے؟ سنیں, وہ بچی بھی تو کسی والدین کی تھی کہ نہیں بھئی؟ اس کی بھی کوئی ماں تھی, اس کا بھی کوئی باپ تھا بھئی, تھا کہ نہیں تھا؟ بولیے نا. تھا تو وہ اوپر سے سیکھ کے آئی تھی کہ مصطفیٰ پہ درود پڑھنا ہے. جب اس نے بولنا سیکھا ہوگا تو اس کو یہ جو بتایا کہ بیٹے اب تم نے بولنا سیکھ لیا ہے تو ایک نام ہے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بس اس نام پہ درود پڑھا کر. یہ کس نے بتایا ہوگا؟ میری بہنیں بیٹھی ہیں, مائیں بیٹھی ہیں, بیٹیاں بیٹھی ہیں, بہنیں بیٹھی ہیں. کس نے بتایا ہوگا؟ ماں نے بتایا ہوگا, باپ نے بتایا ہوگا. بچی کوئی اوپر سے تو سیکھ کے نہیں آئی تھی. جہاں ماشاء اللہ سبحان اللہ ہے بڑا ثواب ملتا ہے, وہاں ہماری ایک ذمہ داری اس واقعہ سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے بچوں کو اگر ہم اس ذمہ داری کو قبول کریں
اور سن لیں، ہمیں ڈاکٹر صاحب شیخ الاسلام نے وہ بات نہیں سکھائی جس پہ خود عمل نہ کریں اور مائک پر دوسروں کو بتائیں. یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ. منہاج القرآن سے جو بات ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جس پہ عمل ہوتا ہے. کیونکہ میرے قائد کا ہمیں پتہ ہے، انہوں نے سخاوت پہ گفتگو کرنی تھی، سخاوت پہ کہ سخاوت کا درجہ کیا ہے، دینا چاہیے اللہ کی راہ میں. وہ بتاتے ہیں بیٹے میرے اندر یہ بات تھی کہ میں نے سخاوت پہ آج مجھے موقع مل گیا ہے، مجھے موضوع دیا گیا ہے، تو میں اندر ہی جان تھا کہ میں خود سخی ہوں کہ نہیں، پہلے میرے اندر سخاوت ہے کہ نہیں. گھر گئے، بیوی کا زیور لیا اور ارواح خدا میں دے کر پھر سخاوت پر گفتگو کی. اور بیوی کا زیور رائے خدا میں دے کر پھر سخاوت پر گفتگو کی. یہی وجہ ہے کہ آج ڈاکٹر طاہر القادری کی آواز کی تاثیر دنیا کے 150 ممالک میں ہے. اس نے ہمیں یہ بتایا. میں اگر آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں نا، یہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ بچے کو کس نے سکھانا ہے، تو میں یہ ذمہ داری ادا کرنے کے بعد آپ سے کہہ رہا ہوں، میرے گھر میں میرے بچے صبح اٹھ کر پہلے مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہیں. میں گھر میں ہوں یا نہیں، گھر میں ہوں یا نہیں ہوں، میرے بچے، میری وائف میرے بچوں کو اٹھا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر درود پاک پڑھتی ہے. تو یہ بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو جہاں والدین کی اور ذمہ داریاں ہیں، اگر ہم اسے یہ سکھائیں، جو ہی بولنا سیکھے، یہ گانے، یہ فلاں چیزیں، لغویات سکھانے کی بجائے مصطفیٰ پہ درود سکھائیں، تو کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ جب جو بچہ آقا کی بارگاہ میں درود پڑھتا پڑھتا جوانی میں داخل ہوگا، اس کی جوانی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس کی جوانی کی طہارت کا عالم کیا ہوگا، اور اس کو حضور علیہ السلام کے ساتھ لگاؤ کیا ہوگا. لہٰذا ہمیں آج میلاد کے اس پروگرام میں آقا علیہ السلام کے ساتھ یہ بھی وعدہ کرنا ہے کہ ہم اپنے محبوب کی محبت اپنی اولاد کے اندر ڈالیں گے اور انہیں درود پاک پڑھائیں گے انشاءاللہ. اب آئیے ایک حدیث سناتا ہوں درود پاک پر مزید. آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے، اب کثرت یا قلت اس کا کوئی تذکرہ نہیں، یعنی کتنی دفعہ پڑھتا ہے اس کا کوئی تذکرہ حدیث میں آقا علیہ السلام نے متعین نہیں کیا. یہ نہیں کہا اتنی دفعہ پڑھو، اتنی دفعہ پڑھو، یہ نہیں کہا. یعنی حدیث پاک میں درود پاک کی فضیلت کے باب میں حدیث کم سے کم عدد آیا ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ کا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ. اور کثرت کا جو عدد آیا ہے، ایک لفظ آیا ہے کثرت کا کہ کثرت سے پڑھو، ایک یہ لفظ ہے، اور ایک یہ حدیث ہے جو 1000 مرتبہ روزانہ مجھ پہ درود پڑے گا. 1000 کا بھی آتا ہے تذکرہ. تو آقا نے فرمایا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنا مقام نہ جنت میں دیکھ لے، جب تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے. 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے پر موت نہیں آئے گی جب تک اپنا مقام جنت میں اسے دکھا نہ دیا جائے. تو 1000 کا تذکرہ بھی آتا ہے، ایک کا بھی آتا ہے 10 مرتبہ. من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل کرتا ہے. من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 100 مرتبہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے. من صلی علیہ مئۃ کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار براءۃ من النفاق. اور جو 100 مرتبہ کا وظیفہ بنا لے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دو کہ یہ بندہ جہنم سے آزاد ہو گیا اور منافقت سے پاک ہو گیا. یہ منافقت ہے دلوں کی
سب سے بڑا فساد منافقت ہے، دلوں کا انات مروا دے گا۔ یہ دلوں میں جو آ جاتی ہے نا بات، دل اللہ کا گھر تھا، لوگوں کی نفرت پالی، دل اللہ کا گھر تھا، لوگوں کا حسد پالا، دل اللہ کا گھر تھا، غیر کی سوچیں پالی، دل اللہ کا گھر تھا، حرص کو پالا، دل اللہ کا گھر تھا، دنیا کی لالچ، طمع، دنیا کی نفرتیں، دنیا کی دشمنیاں، دنیا کی طمع، دنیا کے ذائقے، یہ دنیا یہ ساری نفرتیں جب دل میں پالی، انات بھی پالا، منافقت بھی پالی، حسد بھی پالا، لے ڈوبے گا تمہیں، یہ کچھ نہیں نکلے گا، مر جاؤ گے، خود بھی مر جاؤ گے، ایمان بھی مر جائے گا، زمین بھی مر جائے گا۔ اور آقا نے فرمایا جب کسی اس چیز کو تم قابو نہ پا سکو، بسا اوقات انسان میں ایسی چیز آتی ہے کہ جب وہ کسی مجلس میں بیٹھتا ہے، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے، آقا کا بات سنتا ہے، اللہ کی بات سنتا ہے، تو دل چاہتا ہے کہ ایسا بن جائے، مگر قوت نہیں رہتی اندر، جرأت نہیں ہوتی، وہ چل نہیں سکتا۔ اس کا علاج مصطفیٰ نے بتا دیا، درود پڑھو۔ کیا کرو؟ درود پڑھو، دل محبتوں میں بدل جائیں گے، کثرت سے درود پڑھو، نفرتیں محبتوں میں بدل جائیں گی، دشمنیاں محبتوں میں بدل جائیں گی، اناد محبتوں میں بدل جائے گا، حرص، لالچ، طمع بے نیازی میں بدل جائے گا، اور اللہ کی نافرمانی اللہ کی تابعداری میں بدل جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات، دنیا میں جنت کا پروانہ مل جائے گا، دنیا میں جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا یہ اب اس میں آپ نے دیکھا 1 مرتبہ بھی آیا، 10 مرتبہ بھی آیا، اور 100 مرتبہ بھی آیا، یہ سارے آ گئے۔ مگر آئیے میں آپ کو یہ سنا دوں، زندگی میں 1 مرتبہ درود پاک کی فضیلت کے باب میں زندگی میں 1 مرتبہ پڑھا، آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے نہیں کہا اب تو حشر پہ، اب تو میزان میں سرکار بھی آئے ہوئے، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اب وہ خوش نصیب کون سا ہے وہ سن لے، وہ کون ہوگا؟ سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا میرے ایک امتی کا نام اعمال تلے گا، اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم، حکم خدا بندی ہو جائے گا، اللہ پاک کہے گا فرشتوں سے اسے پکڑ لو، جہنم میں پھینکاؤ۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ اللہ نامہ اعمال تل چکا، اللہ کی بارگاہ سے حکم ہو چکا، فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف چل پڑے، سامنے شعلے ہیں، سامنے آگ ہے، بتائیں اس پر کیا کیفیت ہوگی، اس کا کیا حال ہوگا؟ جسے یہ پتا چل گیا کہ حکم خدا بندی ہے، ٹل نہیں سکتا، نامہ اعمال بھی تل گیا، اب چند لمحوں کے بعد آگ میں گرایا جاؤں گا۔ جب ایسا ہوگا تو حضور نے فرمایا جبریل امین مجھے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کا امتی، آپ کا امتی، تو میں فرشتوں کو کہوں گا فرشتوں رک جاؤ، میرے امتی کو نہ لے کے جاؤ۔ وہ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ ہمیں اللہ کا حکم ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ اے مولا میرے امتی کو روکا جائے۔ اللہ پاک فرشتوں کو کہے گا تم نے سنا نہیں میرا یار کیا کہہ رہا ہے، سنا نہیں میرا محبوب کیا کہہ رہا ہے، پلٹاؤ۔ اب جب وہ پلٹے گا تو اب کیفیت کیا ہوگی؟ پلٹائے، اب آقا فرمائیں گے اے میرے مولا، اللہ پوچھے گا میرے محبوب کیا چاہتا ہے؟ حضور نے فرمایا میں کہوں گا مولا میرے اس امتی کا نامہ اعمال دوبارہ تولا جائے، دوبارہ تولا جائے گا، اس کے گناہ زیادہ نیکیاں کم ہوں گی۔ آقا علیہ السلام اپنی جیب مبارک میں سے کچھ نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں آپ نے فرمایا میں رکھوں گا، جو ہی رکھوں گا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور ساری زندگی کے گناہوں کا پلڑا، ساری زندگی کے، یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں میں ابھی بتاتا ہوں، ساری زندگی کے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، حکم خدا بندی آئے گا فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ،
اب بتائیں جسے سامنے شعلے نظر آ رہے تھے اور گرایا جانے والا تھا، جہنم تک پہنچنے ہی نہیں دیا، جہنم تک اسے پہنچنے نہیں دیا، وہ گڑ گڑا کے مصطفیٰ کے قدموں پہ گر جائے گا اور رو کے پوچھے گا یا رسول اللہ یہ کیا تھا جس نے آج جہنم میں داخل نہیں ہونے دیا، جہنم تک پہنچنے نہیں دیا، یہ کیا تھا؟ میرے پاس تو اور کچھ بھی نہیں تھا، میرا تو جو کھاتا تھا وہ سامنے تھا، یہ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا جب وہ پوچھے گا تو میں کہوں گا یہ جو تجھے 70 سال زندگی ملی، یہ جو تجھے 50 سال زندگی ملی، یہ جو تجھے 60 سال زندگی ملی، جتنی ملی، اس ساری زندگی میں جس ایک مرتبہ تم نے مجھ پہ درود بھیجا تھا، وہ ایک مرتبہ کا درود میں نے آج کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، آج کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو نماز پڑھے وہ درود پڑھتا ہے، وہ نمازی بھی نہیں تھا۔ بھئی اگر ایک مرتبہ پڑھا ہے زندگی میں تو کیا مانا؟ کیا مانا کہ وہ نمازی نہیں تھا، کیونکہ ہر نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی، ہر نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اب اس کی 70 سالہ زندگی میں اگر ایک مرتبہ درود تھا تو پتہ چلا نمازی نہیں تھا، نمازی نہیں تھا، نماز نہ ہونے کی وجہ سے جا رہا تھا جہنم میں۔ بھئی نماز جو نہیں پڑھی تھی تو جہنم تھا نا، نماز نہیں پڑھی تھی۔ میرا وجدان کہتا ہے، میری محبت کہتی ہے، یہ جو ایک مرتبہ درود پڑھا تھا یہ بے خیالی میں نہیں پڑھا ہوگا، بے دھیانی میں نہیں پڑھا ہوگا، کبھی آقا پہ پیار آ گیا ہوگا اور کسی زندگی کے لمحے میں مصطفیٰ یاد آئے ہوں گے، آقا کی محبت کا غلبہ آیا ہوگا، تو اس محبت، چاہت، دیوانگی اور آقا کے عشق میں مصطفیٰ پہ درود پڑھ دیا۔ جب وہ عشق میں پڑھا گیا تو عشق کا پڑھا گیا درود ساری زندگیوں پر باری چلا گیا، ساری نمازوں پر اوپر، سارے سجدوں سے اوپر، سارے حجوں سے اوپر، ساری نیکیاں نیچے رہ گئی اور آقا کی محبت کا درود پاک اوپر چلا گیا اور اس نے جہنم تک نہیں پہنچنے دیا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے بتاؤں؟ آئیے، آقا نے فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے فرشتے لے کے آتے ہیں، مگر جو محبت سے پڑھتا ہے۔ اب دو باتیں آ گئی، ایک ہے پڑھنا جیسے ہم سارے پڑھ رہے ہیں، جیسے ہم سارے پڑھ رہے ہیں، ایک ہے روح میں انگڑائی کی، ہائے ہائے ہائے، کوئی یاد آیا، محبوب یاد آئے، روح تڑپ اٹھی، قلب بڑھ اٹھا، چاہت جاگی، دیوانگی آئی، آنکھ نم ہوئی، کسی کی یاد نے آنکھ نم کی، اور روح کو، قلب کو جب قرار نہ ملا تو سلام عرض کر دیا، درود پیش کیا۔ آقا نے فرمایا جو محبت سے، چاہت سے، پیار سے، دیوانگی میں، میری محبت میں مجھ پہ درود پڑے، فرشتے ہٹا دیتے ہیں، پھر براہ راست خود سنتا ہوں، اور جب براہ راست سنتا ہوں تو خالی سنتا ہی نہیں، پھر جواب بھی آتا ہے، پھر اس کا جواب بھی آتا ہے۔ جو آپ کو کہے بھئی تم سے جو سلام لے اسے جواب دو، جو نبی اس بات کو فرض کر دے تم پر کہ جو سلام لے جواب دو، تو خود نہیں دیتا ہوگا، خود نہیں دیتا ہوگا۔ یہ وہ جواب کی برکت ہے کہ محبت کا پڑھا گیا درود ساری زندگی کی ثواب والی نیت، ثواب والی نمازوں سے بھی اوپر ہے، اوپر ہے۔ تو ایک مرتبہ کے درود نے جب جہنم میں نہیں جانے دیا، ایک مرتبہ کے درود نے جہنم تک پہنچنے نہیں دیا،
تو پھر یہ کثرت کیسی؟ ایک سوال ہے نا. پھر زیادہ کیوں پڑھے، روزانہ کیوں پڑھے، ایسا کیوں کریں؟ ہائے ہائے، اس لیے کریں کہ آقا نے فرمایا جو تم میں سے سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑے گا، پہلے یہ سن لیں جنت کے 100 درجے ہیں. کتنے؟ 100. آقا نے فرمایا 100 درجے ہیں. اور ایک درجے کا فرق ایسا ہے کہ جیسے تم زمین والے آسمان کے ستارے دیکھتے ہو، نچلے درجے والا اوپر کے درجے والوں کو یوں دیکھے گا. یعنی ایک درجے کا فرق یہ ہے. اور ٹوٹل درجے کتنے ہیں؟ 100. اب اندازہ کر لیں کہ جنت کتنی بڑی ہوگی. اچھا اب یہ بتائیں کہ آقا کا مقام کہاں ہوگا؟ سب سے اونچے درجے میں. اب سنیں، حضور نے فرمایا جو کثرت سے پڑھے گا اس کا گھر میری گلی میں ہوگا. جو کثرت سے پڑھے گا میرا ہمسایہ ہوگا. کثرت اس لیے کرنی ہے کہ گھر یار کی گلی میں مل جائے. پھر دیکھا کریں حضور کو آتے جاتے، پھر دیکھا کریں. تو یہ عاشقوں کی بات ہے، یہ اہل محبت کی بات ہے. کثرت سے پڑھو. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ پہ درود پڑتا ہے، اب میں نے تفصیل آپ کو بتا دی کہ کثرت و قلت کی بات نہیں. جو ایک مرتبہ بھی پڑھتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا وہ درود لے کر فرشتے میرے پاس آتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں، بڑی توجہ سے سنیں. بھئی آپ ایڈریس بتاتے ہیں نا کسی کو، ایڈریس، اب جو آپ ایڈریس بتاتے ہیں وہ ذہن میں رکھ لیں، اور فرشتہ کیسے بات کر رہا ہے وہ بھی سن لیں. فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کا فلاں امتی جس کا نام فلاں ابن فلاں ہے، یعنی فلاں بن فلاں بن فلاں، 3 باپ کا نام اور دادا کا نام بھی لیتا ہے. پھر کہتا ہے جو فلاں شہر کے فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں گھر میں رہتا ہے. یہی پتہ بتاتے ہیں آپ بھی؟ جی یہی پتہ بتاتے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے اس امتی نے یہ درود بھیجا ہے. قربان جائیں. اب یہ نہیں ہے اس میں کہ جو 10 مرتبہ پڑھے تو تب نام جاتا ہے، نہیں، بس 1 مرتبہ بھی پڑھے تو فرشتے تمہارا نام لے کر یار کی بارگاہ میں چلے جائیں. تو پتہ چلا کہ درود پڑھنے سے نام جاتا ہے، درود پڑھنے سے نام جاتا ہے. اور اہل محبت کے لیے کیا یہ انعام کافی نہیں کہ یار کی بارگاہ میں اپنا نام چلا گیا؟ محبوب کی بارگاہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف آپ کو بتاؤں عاشق کون ہوتے ہیں. آقا علیہ السلام ایک عاشق کا حال بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں بنی اسرائیل میں حضرت داؤد پر اللہ پاک نے وحی کی، فرمایا جا میرے پیارے نبی، وہ فلاں غار میں میرا ایک فلاں بندہ بیٹھا ہے، 200 سال سے میری عبادت کر رہا ہے. کتنا؟ 200 سال سے بیٹھا ہے. جا میرا پیغام سنا، اسے کہہ جا کے تیری 200 سال کی عبادت رد. اور میرے پاس 2 لسٹیں ہیں، ایک میں اپنے نیکوں کا نام لکھتا ہوں اور ایک میں اپنے گناہ گاروں کا نام لکھتا ہوں. تیرا نام اپنے پاس لسٹ میں لکھ لیا ہے مگر گناہ گاروں میں. کن میں؟ گناہ گاروں میں. نبی گئے، دیکھا وہ بندہ بیٹھا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا نام داؤد ہے، اور اللہ نے مجھ پر وحی تیرے لیے کی ہے، تیری خاطر کی ہے. وہ بندہ چھوڑ کر نا توجہ ساری مسلح کی تو حضرت داؤد کی طرف پھر گیا. میرے لیے کی ہے، سمجھ آئی؟ میرے لیے کی ہے، ہاں تیرے لیے کی ہے. کیا کہا ہے اللہ نے؟ اللہ نے یہ کہا ہے کہ تیری 200 سال کی عبادت رد، اور تیرا نام اپنی لسٹ میں لکھ لیا ہے مگر گناہ گاروں میں. جب یہ سنا تو وہ اچھل کے تو ناچنے لگا. وہ کہتے ہیں لڈیاں پانا، وہ لڈیاں پانے لگا، ناچنے لگا. اللہ کے نبی حیران ہو گئے، کہتے ہیں بندے
تیری 200 سال کی عبادت رد ہو گئی، تیرا نام گناہ گاروں میں لکھا گیا، تو ناچ رہا ہے، تجھے تو رونا چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں تھا عابد، بندہ ہوں نا، عبادت کرنا تھا میرا کام، سو وہ میں کر رہا تھا، وہ مالک ہے، قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی، مگر میں تو اس لیے ناچ رہا ہوں کہ 200 سال کی عبادت کام آ گئی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے کام آ گئی؟ کہا بھی کام ہی آ گئی، میری خاطر جب وحی کی ہوگی تو میرا نام بھی لیا ہوگا، جب میرا نام لیا ہوگا تو کہیں لکھے گناہگار بھی اس کے اور نیکوکار بھی اس کے، چلو اس نے اپنوں میں لکھ تو لیا، تو عاشق کے لیے یہ کافی نہیں کہ نام آئے۔ ہائے ہائے ہائے، آقا نے فرمایا تم ایک مرتبہ درود پڑھتے ہو تو تمہارا نام آتا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات بتاؤں، ایک اور بڑی عجیب بات بتاؤں۔ یوں سمجھیں کہ کوئی یہاں سے کراچی چلا جائے، کراچی چلا گیا، کراچی چلا جائے کوئی، اب کراچی 20 سال کے اسے گزر گئے، ٹھیک ہوگی بات، یہاں سے 20 سال کے بعد کوئی جائے کراچی، اس بندے کی ملاقات ہو آپس میں، وہ کہے کہ میرا نام، میرا سلام کہنا رانا جمیل صاحب کو، ٹھیک ہوگی بات، رانا جمیل صاحب کو میرا نام کہنا، میرا سلام کہہ دینا، وہ بندہ پلٹ کے آتا ہے اور آ کے رانا جمیل صاحب کو کہتا ہے جی آپ کو فلاں نے سلام کہا ہے، ٹھیک ہوگی بات، یہ کہتے ہیں یار کون فلاں؟ وہ جو فلاں کا بیٹا نہیں تھا یا کون، وہ جو اس کا بیٹا تھا، یہ ایسے دوڑائیں گے، اچھا وہ، اب بتائیں جب انہوں نے کہا کون کہا تو اس کا مطلب ہے کہ اب انہوں نے نگاہ دوڑانی شروع کر دی، خیالات، تصورات، نگاہ دوڑائی، اس نے یاد کروایا جس کا نام یہ تھا اور جو فلاں کا بیٹا تھا، تو جب انہوں نے کہا اچھا ہاں، تو کب کہا؟ جب اس کا چہرہ تصور میں آیا، جب اس کا مکھڑا سامنے آیا، جب اس کے باپ کا آیا اچھا فلاں، تو کیا مطلب کہ نگاہ اس کے چہرے پہ پڑی تو کہا اچھا، اس کے باپ کے چہرے پہ پڑی تو اچھا۔ یہ تو بات ہے عام کی، مصطفیٰ عام نہیں ہے، عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت ہمارا، وہ سب جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ اب بتائیں جب سلام جا کر کہا اور جا کے فرشتے نے کہا فلاں ابن فلاں، تو کیا مصطفیٰ کی نگاہ میں آیا؟ ہائے ہائے ہائے، ارے سلام کہاں تک لے گیا، ادھر درود گیا، ادھر تیرا چہرہ آقا کے تصورات میں آ گیا، حضور کی نگاہ میں آ گیا، تیرے باپ کا نام لیا تو تیرے باپ کے چہرے پر بھی نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی، تیرے دادا کا نام لیا تو تیرے دادا کے چہرے پر بھی نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی، تیرے گھر کا نام لیا تو نگاہ تیرے گھر پہ آئی، تیری گلی کا نام لیا تو گلی پہ آئی، محلے پہ آئی، شہر پہ آئی۔ ارے درود نے نگاہ مصطفیٰ جب دلا دی تو بتائیے خدا کی عزت کی قسم، جو نگاہ مصطفیٰ میں آ جائے وہ نگاہ خدا میں آ جاتا ہے، پھر اس پر کرم کی بارش کیا ہوگی، اللہ کی عنایتوں کی بارش کیا ہوگی۔ اللہ حضور کے چہرے میں، حضور کے تصورات میں آ گیا، آقا کی بارگاہ میں قربان جائے درود کہاں تک پہنچا، ارے درود نے یار کی نگاہ دے دی، محبوب کے چہرے، محبوب کی نگاہ تمہارے چہرے پہ آ گئی۔ یہاں حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں، آپ ایک مشورہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں سنو، جب اتنا پتا چل گیا کہ ایک مرتبہ کے درود پڑھنے سے بھی نام چلا گیا، ٹھیک ہو گئی بات، اب مجھے بتائیں ایک مرتبہ پڑھنا اوکھا ہے؟ بولیے، مشکل ہے؟
تو ایک مرتبہ بھی پڑھے تو نام چلا گیا. اب شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ کا پڑھنا نام چلا گیا تو تم روزانہ پڑھو، صبح ہر روز پڑھو، ہر شام پڑھو. میں یہ نہیں کہتا 10 مرتبہ، میں پیر تو نہیں نا جو کہوں بھی 100 مرتبہ پڑھو، میں پیر تو نہیں ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں 100 مرتبہ نہیں، 1 مرتبہ پڑھو. کیا؟ جب تم نے 1 مرتبہ پڑھا تو نام حدیث کے مطابق چلا گیا. اب شیخ الاسلام فرماتے ہیں تمہاری ہر صبح کا آغاز پہلے ادھر نام جائے، ہر صبح پہلے ادھر نام جائے، ہر شام پہلے ادھر نام جائے. اور تمہاری زندگی میں نہ کوئی دن ایسا ہو جس دن نام نہ جائے، نہ کوئی شام ایسی ہو جس دن شام نہ جائے. اور یوں پڑھتے پڑھتے اور نام بیچتے بیچتے قبر میں جاؤ. بھئی قبر میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ جانا تو ہر ایک نے ہے نا، مگر کیسے جاؤ؟ کوئی دن خالی نہ ہو، کوئی شام خالی نہ ہو. شیخ الاسلام کہتے ہیں میرا وجدان کہتا ہے، میری محبت کہتی ہے، جب بندہ قبر میں جاتا ہے نا، قبر میں پہلی رات ابھی ادھر چھوڑ کے لواحقین دفنا کے پلٹتے ہیں، جا آنے مالکان، 2 فرشتے آ جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر ایک بات پوچھتے ہیں. ہائے ہائے، وہ کہتے ہیں آنے والے تو دنیا سے آیا ہے. وہ یوں اشارہ کرتے ہیں. اشارہ کدھر کرتے ہیں؟ سامنے بدوہا کا مکھڑا ہوتا ہے، آقا موجود ہوتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے آنے والے بتا، یہ بدوہا کے مکھڑے والا، یہ واللیل کی زلفوں والا، یہ ماسات کی آنکھوں والا، بتا یہ کون ہے؟ اسے پہچانتا ہے؟ اس کے متعلق کیا کہتا تھا؟ شیخ الاسلام فرماتے ہیں ہر روز درود بھیجو، ہر شام بھیجو، نہ کوئی دن خالی ہو، نہ کوئی رات خالی ہو. کہتے میرا وجدان کہتا ہے جب پڑھتے پڑھتے قبر میں جاؤ گے کوئی دن کوئی رات خالی نہ ہوگی. وجدان کہتا فرماتے ہیں جب فرشتہ پوچھے گا ارے آنے والے بتا یہ کون ہے، بعید نہیں ہے کہ بندے تیرے بولنے سے پہلے مصطفیٰ بول اٹھے، تیرے بولنے سے پہلے آقا کہے فرشتے اس سے نہ پوچھ میں کون ہوں، آج میں بتاؤں گا یہ کون ہے، آج میں بتاتا ہوں یہ کون ہے. وہی تو ہے جس کا صبح بھی نام آتا تھا، وہی تو ہے جس کا شام بھی نام آتا تھا. ہر روز نام لاتے تھے کہ آقا درود آیا ہے، درود آیا ہے، ہر شام لاتے تھے. آج اس سے پوچھتے ہو، آج اس سے پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں؟ نہیں، آج میں بتاؤں گا یہ میرا وہ امتی ہے جس کا نہ کوئی دن ایسا ہے نہ کوئی شام ایسی ہے جس دن میری بارگاہ میں اس کا نام نہیں آتا تھا. اب بتائیے مشکل ہے؟ بولیے مشکل ہے؟ تو پھر بتائیں، عہد کرتے ہیں آج اہل خانہ کی اس محفل میں آج کا تحفہ سمجھیں، تحفہ سمجھیں. آج یہاں سے عہد کر کے اٹھے، 10 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ بھی نہیں، 1 مرتبہ. کیا بھائی مشکل ہے؟ مشکل ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں گے آج کے بعد روزانہ درود پڑھنا ہے. یہ تقریریں خالی نہ رہے، یہ خالی تقریریں چھوڑ دیں، یہ خالی باتیں چھوڑ دیں، پریکٹیکل اتر آئیں، مصطفیٰ کے ہو جائیں، آقا کے ہو جائیں. خدا کی قسم روزانہ نام جائے کبھی تو نگاہ آئے گی. ارے کبھی تو نگاہ آئے گی جب روزانہ نام جائے گا. اسی کا نام تو تعلق ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ہو گئے. روزانہ نام جائے، روزانہ بھیجے، صبح بھیجے، شام بھیجے، 1 مرتبہ پڑھیں. اب میں آخر پہ ایک حدیث سناتا ہوں، ایک حدیث اور ایک قول سنا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں درود سلام کی برکت کے حوالے سے. یہ آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی.
آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں ہم کسی غزوہ میں جا رہے تھے یا آ رہے تھے، راستے میں ہمیں بھوک لگ گئی۔ اب جب بھوک لگ گئی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بھوک لگی ہے۔ آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بٹھا لی۔ آقا نے فرمایا اپنے خورد و نوش کا سامان نکالو۔ انہوں نے جب کھانے پینے کا سامان نکالا تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس روٹیاں تھیں، سالن نہیں تھا۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ روٹیاں ہیں، سالن نہیں۔ ابھی کہتے ہیں کہ ہم عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ روٹیاں ہیں، سالن نہیں ہے، ہم نے کیا دیکھا، ایک شہد کی مکھی آئی اور حضور کے سر انور پہ بن بنانے لگی۔ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہم نے اس مکھی کی زبان میں مکھی سے مصطفیٰ کو کلام کرتے دیکھا۔ آپ مکھی سے کلام کرنے لگے اس کی زبان میں۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ مکھی سے کلام فرما رہے ہیں؟ اب مکھی کی زبان سمجھ تو نہیں آتی تھی، آپ مکھی سے سر کلام فرما رہے ہیں؟ آقا نے فرمایا ہاں یہ مجھے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ آپ کے غلاموں کو بھوک لگی ہے، ان کے پاس روٹیاں ہیں، سالن نہیں ہے، قریب ہی غار میں ہمارا چھتا ہے، شہد سے بھرا پڑا ہے، تو یا رسول اللہ آج سالن کی جگہ پہ شہد ہی ہو جائے، شہد سے روٹیاں کھا لی جائیں۔ آقا نے فرمایا علی جائیے لے آئیں۔ اب آپ بھی علی کی بات کرتے ہیں نا آخر پہ، تو میں بھی کر جاؤں، میں بھی کر جاؤں، قربان جائیں۔ علی کی شان تو مکھیاں بھی جانتی تھی۔ حضرت علی کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ وہ مکھی جو آگے کلام کر رہی تھی وہ ملکہ تھی، ان کی ملکہ تھی۔ علی آئے، علی کے آنے کی دیر تھی، علی کا ادب یہ بدبخت ہیں جو نہیں کرتے، جانور بھی جانتے تھے۔ علی کو آ کر مکھیاں اڑانی نہیں پڑی، ملکہ نے کہا علی آ گئے ہیں، کھڑی ہو جاؤ، چھتا چھوڑ دو، علی آ گئے۔ علی کا آنا تھا، مکھیاں ادب علی میں کھڑی ہو گئی، ہائے 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 ہائے، ادب علی میں کھڑی ہو گئی۔ ادب علی نے مکھیاں نے چھتا خالی کر دیا۔ کوئی ذرا خالی تو کر کے دکھائے بھائی، کو خالی کر کے جائے نا، ذرا کسی شہر کے مکھی کے چھتے میں جائے نا، ہاتھ ڈالے، پتا چل جائے گا کی پا بک دیے جی، پتا چل جائے گا۔ قربان جائیں، علی آئے، مکھیوں نے چھتا چھوڑ دیا۔ مکھیاں بتا رہی ہیں لوگوں ایمان چاہیے تو علی کا ادب کرو، آخرت چاہیے تو علی کا ادب کرو، اور مصطفیٰ چاہیے علی کا ادب کرو، خدا چاہیے تو علی کا ادب کرو، علی کا ادب کرو۔ مکھیاں ہٹ گئیں، حضرت علی نے شہد لیا، پلٹ آئے۔ قربان جائیں، حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تقسیم کر دیا، تقسیم کیا۔ فرماتے ہم روٹیاں کھانے لگے، روٹیاں کھا رہے تھے، اتنے میں شہد کے ساتھ اتنے مکھی پھر آ گئی، پھر کلام کرنے لگی۔ ہم نے پھر عرض کی یا رسول اللہ مکھی سے پھر کلام فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے اور یہ میرے سوال کا جواب دے رہی ہے۔ یا رسول اللہ کیا سوال کیا جواب؟ آقا فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا ہے کہ اے مکھی تو پھولوں کا رس چوستی ہے اور کسی پھول کا رس میٹھا نہیں ہوتا، یہ گلاب کی پتی آپ کے سامنے پڑی ہے، اس کو چبا کے دیکھیں کڑواہٹ آئے گی، تو پھولوں کا رس تو ہوتا ہے کڑوا۔ جب تو پھولوں کا رس چوستی ہے تو تیرے اندر آتی ہے کڑواہٹ، تیرا من کڑوا ہو جاتا ہے، کڑواہٹ سے بھر جاتا ہے، تیرا اندر کڑواہٹ سے بھرتا ہے۔ یہ کیا راز ہے کہ اندر تو کڑواہٹ گئی تھی مگر جب تم نے اگلا وہ شہد کیسے بنا، مٹھاس کیسے بن گئی، راز کیا ہے؟ فرمایا مکھی جواب دے رہی ہے کہ آقا جب ہم چھتے سے نکلتے ہیں تو ہمارے گروہ بنتے ہیں، ہر گروہ پر ایک امیر مقرر ہوتا ہے،
اور ہر گروہ پر لازم ہوتا ہے کہ امیر کی اقتدا کرے. جدھر وہ امیر اڑتا ہے گروہ پیچھے اڑ جاتا ہے. وہ کوئی باغیچہ دیکھتا ہے اتر جاتا ہے, ہم پھیل جاتی ہیں اور کڑوے پھولوں سے اندر کڑواہٹ لے آتی ہیں. من کڑوا ہو جاتا ہے, یا رسول اللہ سارا اندر کڑواہٹ سے بھر جاتا ہے. پھر جب اندر کڑواہٹ آ جائے اور بھر جائے پھر ڈائریکٹ نہیں اڑتی, پھر کیا کرتی ہیں, اسی باغیچے کے کسی کونے میں جمع ہو جاتی ہیں. پھر ہمارا امیر آتا ہے اور وہ ہم سے آ کر خطاب کرتا ہے, وہ کہتا ہے میری ہم رفیق مکھیوں, تمہارے اندر کڑواہٹ آ گئی, تمہارا من کڑواہٹ سے بھر گیا, آؤ اس اندر کی کڑواہٹ کو مٹھاس اور شہد میں بدلنے کے لیے اس باغیچے سے لے کر اپنے چھتے تک مصطفیٰ پہ درود پڑتی جاتی ہیں. یا رسول اللہ, ہم آپ پہ درود پڑتی جاتی ہیں, اس درود کی برکت ہے کہ اندر کی کڑواہٹ بھی رب تعالیٰ درود کی برکت سے مٹھاس میں بدل دیتا ہے, مٹھاس میں بدل دیتا ہے. سوال پیدا ہوا, کیا حضور نے کہانی سنائی تھی؟ مصطفیٰ نے کہانی سنائی تھی مکھی کی کہ ایک منبر پہ بیٹھا کرے اور وہ یہ واقعہ سنایا کرے اور تم نیچے بیٹھ کے سنا کرو, اور جب وہ مکھی یہ کہے کہ درود پڑتی ہے تو مٹھاس میں بدلتی ہے, پھر کو سبحان اللہ, ماشاء اللہ, واہ واہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اس لیے سنایا تھا لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ. سنو, قرآن جب کوئی کہانی سنائے قوموں کے عذاب سناتا ہے قرآن, ان کے قصے سناتا ہے قرآن کہ وہ ایک ایک نافرمانی میں مبتلا ہوئے, کسی پر پتھروں کی بارش کر دی گئی, کسی خطہ زمین کو کے سریا پر اٹھا کر زمین پر دے مارا, تہس تہس کر دیا, کسی پر طوفان اینو آ گیا, کسی پر ہوا چھوڑ کے انہیں ختم زبہ ہستی سے مٹا ڈالا, کوئی بندروں خنزیروں میں بدل دی گئی قومیں. یہ کس لیے تھی؟ کہانیاں نہیں ہے. ارے قرآن کہانیاں نہیں سناتا, نہ صاحب قرآن کہانیاں سناتا ہے. قرآن کہتا ہے لوگوں پہلی قوموں کا حال سن لو, کہیں تمہارا یہ حال نہ ہو جائے, تم اس سے بچ جانا جو وہ بتا رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہانی مکھی کی سنائی, بات مکھی کی مگر اشارہ کر دیا 6-7-8 فٹ کے انسان مکھی کے اندر کڑواہٹ آئے تو مٹھاس میں کیسے بدلتی ہے. تیرے اندر کتنی کڑواہٹیں ہیں, یہ تیرا سینہ کتنی کڑواہٹوں سے بھرا پڑا ہے. نفرت پالتا ہے سینے میں نفرت کی کڑواہٹ, دشمنی پالتا ہے سینے میں دشمنی کی کڑواہٹ, بغض پالتا ہے سینے میں بغض کی کڑواہٹ, حسد پالتا ہے سینے میں حسد کی کڑواہٹ, حرام خوری کی کڑواہٹ, بے حیائی کی کڑواہٹ, شراب نوشی کی کڑواہٹ, سود خوری کی کڑواہٹ, اللہ کی نافرمانی کی کڑواہٹ. ارے کتنی کڑواہٹیں ہیں, مکھی تو صرف پھول کی کڑواہٹیں ہیں, تیرا سینہ کتنی کڑواہٹوں سے بھرا پڑا ہے. پھر بھی خدا جانے تو کیا امیدیں لگا کر بیٹھا ہے. اللہ کے رسول نے بتا دیا جب من کڑواہٹوں سے بھر جائے اور راستہ کوئی نہ ہو, راستہ کوئی نظر نہ آئے نجات کا, راہ کا, تو مصطفیٰ نے کہا ایک راستہ بتا دیتا ہوں, جب تو بے اختیار ہو جائے اور تیرے من کی کڑواہٹیں پختہ ہو جائیں, تو چاہے کہ مٹھاس میں بدلے, تو راستہ یہ ہے مصطفیٰ پہ درود پڑھا کر, درود پڑھا کر, درود پڑھ, نفرت کی کڑواہٹ محبت کی مٹھاس میں بدل جائے گی. درود پڑھ, دشمنی کی کڑواہٹ دوستی کی مٹھاس میں بدل جائے گی. درود پڑھا کر, حرام خوری کی کڑواہٹ, سود کی کڑواہٹ,
بے حیائی کی کڑواہٹ، اللہ کی نافرمانی کی کڑواہٹ اللہ کی تابع داری اور طاعت گزاری میں بدل جائے گی۔ درود پاک پڑھا کر میرے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس قوم کو 40 سال خشیت الہی کے درس دیے، محبت الہی کے درس دیے، قرآن کھول کھول کے بتایا، عشق مصطفیٰ کے جام پلائے، آقا کی محبت کے جام پلائے۔ پھر میرے قائد نے چاہا کہ جو سسٹم میں لے کے آیا ہوں، جو میرا مصطفیٰ لے کے آیا ہے، جو آقا نے دیا ہے، جو قرآن نے دیا ہے، جس میں کسی غریب کی بچی کی عزت کوئی نہیں لوٹ سکتا، جو لوٹے مصطفیٰ کا نظام کہتا اس بدبخت کا سر کاٹ دو۔ جو کسی کسان کی بیٹی اٹھائے، میرے یار جس کا میلاد بناتے ہو وہ میلاد والا کہتا ہے، جس کے گیت گاتے ہو وہ گیت گانے والا جن کے گیت گاتے ہو وہ کہتا ہے کہ ایک نظام میں لایا ہوں، ایک سسٹم میں لایا ہوں، میرے سسٹم میں جو چوری کرے بڑا ہو یا چھوٹا، چوری ایک مکان کی ہو یا قوم کے خزانے کی ہو، بدبخت کے ہاتھ کاٹو۔ وہ کہتا ہے میرا سسٹم یہ ہے، میرا سسٹم یہ ہے، جو قتل کرے مت دیکھو بڑا ہے کہ چھوٹا، اس بدبخت کو قتل کرو۔ بتاؤ یہ قرآن کہتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، کہتا ہے تو قرآن کس نے سنایا؟ اگر تمہیں نہیں پتا تو میں آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد کرے یا عورت کر چوری کرے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ قرآن کہتا ہے جو قتل کرے قتل کرو، جو کسی کی عزت لوٹے اسے سنسار کرو، جو شراب پیے بیچے بنائے اسلامی سرزمین پر جو کلمہ پڑھنے والوں کی ہو، اس زمین پر کوئی شراب پیے بیچے بنائے جو اس کی سرپرستی کرے، 80 کوڑے مارو بدبخت کو۔ جو راہگیر کو لوٹے کسی راہ پر اسلامی ریاست میں، وہ چاہے رات ہو چاہے دن ہو، وہ چاہے شہر کا علاقہ ہو یا غیر کا علاقہ ہو، وہاں اس کو 100 کوڑے مارو۔ جو سود کھائے کھلائے لکھے شہادت دے اس میں شامل ہو، سب بدبختوں کو پکڑ کے درے مارو۔ یہ کس نے کہا؟ بولیے کس نے کہا؟ جس کی نعتیں پڑھ رہے اس نے کہا، اس نے کہا میں نظام لایا ہوں، میرے نظام کی حفاظت کرنا، میرے نظام کی حفاظت کرنا۔ کوئی بدبخت میری امت میری بیٹی کی عزتیں نہ لوٹتا پھرے، میری امت کے بیٹوں کی مال جان کو نقصان پہنچاتا پھرے۔ میرا کلمہ پڑھنے والوں خالی نعتیں نہ پڑھنا، میرے سسٹم کی حفاظت بھی کرنا، تقریر نہ کرنا، سسٹم کی حفاظت کرنا، میرا کھاتے ہی نہ رہنا۔ گیت گاتے ہو تیرا کھانا تے تیرے گیت گاوا، یہ خالی کھانے گیت گانے تک نہ رہنا، آگے بڑھنا۔ اور جو میں پتھر جس کی خاطر میں نے پتھر کھائے، جس کی خاطر میں نے تلواروں کے زخم لیے، دندان شہید کروائے، وہ سسٹم جو لایا ہوں اس کے محافظ بننا، اس کے محافظ بننا۔ کیونکہ وہ سسٹم ایسا ہے آ جائے تو پھر ایک بکری کا بچہ بھی اس زمین پر بھوکا نہیں مرتا۔ اور آقا نے کہا جو کلمہ میرا پڑھتا ہے سن لے، اگر کسی اسلامی اسٹیٹ میں بکری کا بچہ پیاسا مر گیا، بکری کا بچہ پیاسا مر گیا، جس ظالم کی حکمرانی میں مرا پکڑ لینا اس کا گریبان۔ ایسا غافل، ایسا بدبخت کہ بکری کا بچہ پیاسا مر گیا اسے پتا نہیں، اس ظالم کو علم تک نہیں کہ بکری کا بچہ پیاسا مر گیا۔ مصطفیٰ نے یہ حکم دیا تھا تو جہاں بچے پیاسے مرے،
جہاں خواتین کی عزت لٹے، کسان کی بیٹی کو کسی گنڈے کے بدبخت چیلے اٹھا کے لے جائیں اور 10 دن استعمال کرے اور وہ جا کے اپنے انصاف کی خیرات مانگے، اسے اس زمین پر خیرات انصاف کی دینے والا کوئی نہ ہو، وہ خود کو آگ لگا کے اس قوم کے عاشقوں کے سامنے مر جائے، پھر بھی وہ عاشق ہے مصطفیٰ کا، پھر بھی عاشق ہے، خالی نعت پڑھ کے، خالی داڑھی رکھ کے عاشق ہو گیا، خالی گلیاں سجا کے عاشق ہو گیا۔ ارے نبی امت کا باپ ہوتا ہے، نبی امت کا باپ ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے کوئی کسی کی بیٹی کی عزت بھی لوٹے اور کہے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، یا اس کے سامنے اس کی بیٹی کی عزت لٹ گئی، تار تار ہو گئی، اس کے بیٹے بھوکے مر گئے، موت کے منہ میں چلے گئے، اور یہ کہے میں عاشق ہوں، اور اس کے لیے نہ اٹھے، نہ کوئی گاپ، نہ کوئی سٹیپ لے، کچھ نہ کرے، وہ عاشق بنتا ہے؟ اس کو کہیں گے عاشق؟ ارے عشق تو کہتا ہے جہاں یار کا پسینہ گرے وہاں اپنا لاشا گرے، عشق تو یہ کہتا ہے۔ میرے قائد نے چاہا اس ظالمانہ نظام کو ختم کر کے جو روئے زمین پر 56 ممالک ہیں اسلامی، کتنے؟ مسلمانوں کے 56 ممالک ہیں اور مسلمانوں کی تعداد 2 ارب کے قریب ہے، کتنی؟ 2 ارب کے قریب ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، عاشق بڑے نظر آتے ہیں مگر ان کے عشق کا عالم یہ ہے کہ روئے زمین پر جس سسٹم کی خاطر مصطفیٰ نے پتھر کھائے وہ کہیں نہیں۔ ظالموں کا راج، ظلم کا راج، بے حیائی کا راج، سود خوری کا راج، گنڈا گردی کا راج، امت سسک رہی ہے، ان کی عزتیں تار تار ہوتی ہیں، ان کے بچے مر رہے ہیں اور عاشق گیت گاتے ہیں، اور پھر وہ عاشق ہیں۔ میرے قائد نے چاہا کہ اس ظالموں کے پنجے مروڑ کر اس قوم کو پہلے پاکستان پھر پوری دنیا میں مصطفیٰ کا جھنڈا بلند کروں۔ قوم کڑواہٹوں سے بری تھی، کوئی کہنے لگا شہرت کا بھوکا آ گیا، کوئی کہنے لگا ڈالروں کا بھوکا آ گیا، کوئی کہنے لگا عزت کا بھوکا آ گیا، کوئی الزام، کوئی الزام۔ قربان جائیں قائد اعظم کے بعد اس سرزمین بر صغیر پر دوسرا یہ بندہ ہے جس کرسی کی خاطر لوگ اپنا ایمان بیچتے ہیں، کروڑوں بیچ کر اپنا بھی ایمان بیچتے ہیں، دوسروں کا بھی بیچتے ہیں۔ میرے قائد نے بیٹھ کر اسے ٹھوکر مار کے بتا دیا تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، آقا بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، کوئی ہے تو لاؤ۔ کہ جب دیکھا کڑواہٹے ہیں، 2005 میں مصطفیٰ کی حدیث یاد آ گئی کہ من کی کڑواہٹیں مٹھاس میں کیسے بدلتی ہیں، تو منہاج القرآن کے مرکز پر گوشہ درود آباد کیا، ہائے ہائے ہائے، گوشہ درود آباد کیا۔ آج 2017 جنوری شروع ہو چکا، 2005 11 سال گزر گئے، 11 سال گزر گئے، اور فرمایا منہاج القرآن کے کارکنوں اٹھو، یہ قوم کڑواہٹوں سے بھری پڑی ہے، گھر گھر، نگر نگر، کریا کریا، میدانوں میں جاؤ، پہاڑوں میں جاؤ، ہر جگہ جاؤ، یار پر مصطفیٰ کے درود پڑھنے کے حلقات کھول دو، حلقات کھول دو۔ پھر منہاج القرآن نے 3500 کے قریب پورے پاکستان میں حلقات کھول دیے، اور آج وہ چل رہے ہیں، کہیں ہفتہ وار، کہیں 15 روزہ حضور پر درود پڑھا جاتا ہے، اور قربان جائیں آج اس کی تعداد صرف 1 مہینے میں جو صرف منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے جاتا ہے اس کی تعداد 1 ارب 6 کروڑ 56 لاکھ کچھ آر اور کچھ 100 اور کچھ اتنے ہو چکی ہے، ارب کی حد کو کراس کر گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاید
اس قوم کو مصطفیٰ سے پیار ہو ہی جائے. یہ پیار تقریروں تک نہ رہے, یہ پیار نعتوں تک نہ رہے, یہ پیار تانوں تک نہ رہے, یہ پیار نعروں تک نہ رہے, یہ پیار خالی محفلوں تک نہ رہے. مصطفیٰ کے سچے غلام بن کر مصطفیٰ کی بیٹی اور بیٹے کی جان مال عزت و آبرو کے محافظ بن جائیں اور حضور کے سسٹم کے محافظ بن جائیں. مگر قوم کڑواہٹوں سے بری تھی. اور آئیے اب میں ایک قول سنا کر اپنی گفتگو کو اختتام کرتا ہوں. کتاب کا نام ہے القول البدیع. کیا نام ہے؟ القول البدیع کتاب کا نام ہے. عربی ورشن اس کا صفحہ نمبر 43. صفحہ نمبر 43. حضرت امام زین العابدین. کون زین العابدین؟ حسین کے بیٹے. کون حسین؟ جو راکب دوش مصطفیٰ ہے. کون حسین؟ جس نے مصطفیٰ کی زبان چوسی. کون حسین؟ آقا نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. کون حسین؟ من احب حسینا فقد احبنی. جس نے حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ دخل اللہ له الجنہ. جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے, اور جو اللہ سے پیار کرے گا اللہ جنت میں بھیجے گا. اس حسین کا بیٹا, اس حسین کا بیٹا زین العابدین, جب ان کا دور آیا تو ان کے مریدین آ گئے. عرض کرتے ہیں یا حضرت بڑی ایک مشکل پیش آ گئی ہے, آپ آل پاک ہیں, گھر والے ہیں, مسئلہ حل کر دیں. ارے قربان جائیں, آل نے کتنے مسئلے ہیں جو حل نہیں, آل نے کتنے مسئلے ہیں جو حل نہیں کیے. آپ مصطفیٰ کے نواسے آل پاک ہیں. ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. پوچھا کیا؟ میں آپ کے نانا جانی نے فرمایا ہے کہ یہودیوں کے 72 فرقے تھے. یہودیوں کے 72 فرقے تھے, میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. اور ساتھ یہ کہا کہ سب جہنمی ہوں گے. کیا؟ سب جہنمی ہوں گے. وہ کہنے لگے بڑی مشکل پیش آ گئی. چلو کوئی تھوڑی رعایت ہوتی, 72 ہیں تو 36 جنتی ہوتے اور 36 جہنمی ہوتے, تو چلو کہیں ہمیں بھی جگہ مل جاتی. مگر یہاں تو سارے جہنمی, سارے جہنمی. حضور نے فرمایا سب جہنمی ہوں گے, ایک جنتی ہوگا, ایک جنتی ہوگا. انہوں نے کہا یا زین العابدین, جب آپ کے نانا پاک کا قول ہے تو سچ ہوگا, ہو کے رہے گا. اور جب نانے کی امت میں ہوں گے تو سارے کہیں گے میں سچا. کیا کہیں گے؟ قرآن بھی پڑھیں گے, داڑیاں بھی رکھیں گے, حج بھی کریں گے, نمازیں بھی پڑھیں گے, ہر کوئی کہے گا میں سچا میں سچا. جب امت کے ہوں گے, بڑے بڑے جبے کبے بھی ہوں گے, سب کچھ ہوگا, مختلف گروہ بن جائیں گے, کوئی مذہبی ہوں گے, کوئی اور ہوں گے. ہر کوئی کہے گا میرے ساتھ چلو, میرا ساتھ دو, میرا ساتھ نہ دیا تو یہ نہ کر دیا تو یہ کر دینا, میں سچا. ہر کوئی کہے گا میں سچا. یا زین العابدین, جب مصطفیٰ کے امت سے ہوں گے تو کلمہ پڑھیں گے, تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون سا جنتی ہے؟ سمجھ آئی بات؟ جنتی کون سا ہوگا؟ قرآن بھی پڑھیں گے, نمازیں, جبے, حج, زکاتیں, سب کچھ نظر آئے گا. لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کہ جنتی کون سا ہے؟ کوئی ایک علامت بتائیں, کوئی ایک ایسی علامت بتا دیں جو نمازیں پڑھنے کے باوجود, خود کو سچا کہنے کے باوجود, قرآن پڑھنے کے باوجود, حدیثیں سنانے کے باوجود, جبے کبے پہننے کے باوجود وہ اس میں نہ ہو, وہ اس میں نہ ہو, صرف جنتی میں ہو. اس جنتی کی پہچان بتا دیں.
قربان جائیں زین العابدین نے کہا ہاں بتاتا ہوں، آؤ بتاتا ہوں، ایک علامت بتاتا ہوں جو صرف جنتی میں ہوگی۔ فرمایا جس میں یہ علامت تم پالو تو سمجھ جانا لوگ لاکھ اسے گالیاں نکالیں، لوگ لاکھ اس کی مخالفت کریں، لوگ لاکھ اسے پتھر مارے، پتھر تو مصطفیٰ کو بھی مارے گئے، لوگ الزام لگائیں، الزام تو مصطفیٰ پہ بھی لگے تھے، الزاموں کی کون سی بات ہے، مگر سنو ایک علامت ہوگی جس میں وہ علامت دیکھو جان جانا یہی وہ طبقہ ہے جو جنتی ہے۔ فرمایا وہ کیا علامت ہے؟ میں علامت یہ ہے ہم اکثر الصلاۃ، جب وہ دور آئے گا امت گروہوں میں بٹے گی، اس کی پہچان ہوگی سب سے زیادہ زمین پر جو مصطفیٰ پر درود بھیجتا ہوگا علامت اس کی ہوگی کہ یہ جنتی ہے۔ جو کثرت سے درود پڑھتا نظر آئے، جس کے اندر جسے کثرت درود کا تحفہ ملے، جسے آقا کی بارگاہ میں درود پڑھنے کا کثرت سے تحفہ ملے، سارا زمانہ اس کے خلاف ہو، تم نہ ہونا، یہ کون کہتا ہے؟ میں نہیں کہتا، حسین کا بیٹا مصطفیٰ کا نواسہ کہتا ہے۔ پھر میری بات ماننا، کسی اور کی نہ ماننا۔ لوگ لاکھ اسے گالیاں نکالیں، اس پہ دعوے کریں، اس پہ الزامات لگائیں، سن لو کثرت درود کا تحفہ اللہ بے ایمان کو نہیں دے گا، اللہ جھوٹے کو نہیں دے گا، اللہ حرام خور کو نہیں دے گا، اللہ دغاباز کو نہیں دے گا، اللہ ایسے بے ایمان شخص کو نہیں دے گا جو دوسروں کی عزتوں سے کھیلنا چاہتا ہو۔ اللہ درود کا تحفہ نہیں دے گا، نماز کا دے سکتا، وہ نماز پڑھ سکتا مگر درود صرف وہی پڑھے گا جسے مصطفیٰ کی بارگاہ سے فیضان ملے گا۔ آئیے آج شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، لوگوں میں دعویٰ کر رہا ہوں، منبر پر بیٹھ کر میں دعویٰ کر رہا ہوں، آج شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، 2005 میں شیخ الاسلام نے گوشہ درود آباد کیا، آج 11 سال گزر گئے، آپ کے اس لمحے تک، اب تک ان 11 سالوں میں بڑے طوفان آئے، بڑے چکر چڑے، گولیاں، سب کچھ ہوا، مگر آقا پر درود ایک لمحے کے لیے بھی تعطل پیش نہیں آیا۔ 11 سالوں میں اب تک درود منہاج القرآن سے جا رہا ہے۔ آقا نے قبول فرما لیا، آقا نے قبول فرما لیا، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، سوائے مسجد نبوی کے، حرمین شریفین کے، اس روئے زمین پر اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے 24 گھنٹے آقا کی بارگاہ میں درود ہو جائے، وہ صرف منہاج القرآن ہے۔ اور وہ تحفہ اللہ پاک نے آج ڈاکٹر طاہر القادری کو عطا کیا، منہاج القرآن کو عطا کیا، امت مسلمہ میں یہ تحفہ۔ اور زین العابدین نے بتایا کہ یہ تحفہ جھوٹے کو نہیں ملے گا، یہ تحفہ بے ایمان کو نہیں ملے گا، یہ تحفہ حرام خور کو نہیں ملے گا، یہ تحفہ دھوکے باز کو نہیں ملے گا۔ زین العابدین نے کہا تمہارے دور میں جس کے پاس یہ تحفہ ہو اس سے مل جانا، اس سے مل جانا، سمجھ لینا نجات پا جاؤ گے۔ یہی وہ طبقہ ہے جسے اللہ نے منتخب کیا ہے، جسے مصطفیٰ نے منتخب کیا ہے۔ تو دوگو درود پہچان ہے دنیا و آخرت میں ہر غم سے نجات کی، درود پہچان ہے جہنم سے آزادی کی، اور درود پہچان ہے دنیا و آخرت کے ہر قسم کے شر سے آزادی کی۔ آج میں محترم محمد شریف صاحب کو، عبد الرحمان صاحب کو اور ان کے تمام معاونین کو، ان کے بھائیوں کو اور سب کو، اہل خانہ کو 100 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جتنی دیر بیٹھے ہیں کتنا درود پڑھا ہوگا؟ درود السلام کی کثرت تو کی ہے نا، کثرت کی، حضور کی محبت پھیلائی، آقا علیہ السلام سے پیار کیا، اور ابھی بیٹھ کر ابھی آپ مزید پڑھیں گے۔ اور جس مجلس میں درود پڑھا جائے
آپ اندازہ کر سکتے ہیں آقا کی نگاہ کتنی گرم ہوگی اس کے اوپر. حضور دیکھ رہے ہوں گے اور فرشتے دڑا دڑ بتا رہے ہوں گے آقا فلاں بھی ہے، 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 سب کے نام لیے جا رہے ہیں. آج جتنے میری بہنیں آئی ہیں، میرے بھائی آئے، سب کا نام حضور کی بارگاہ میں پہنچ چکا اور سب پر نگاہ مصطفیٰ ہے. لہٰذا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آؤ درود کی کثرت کریں، اور آؤ مصطفیٰ کے ساتھ وفا کریں، اور آؤ صرف تقریروں تک نہ رہیں، نعتوں تک نہ رہیں. آؤ یار کی غلامی ایسی کریں کہ ہر کوئی دیکھ کر جان جائے کہ ہاں یہ غلام ہے. جنازہ اٹھے تو کوئی انگلی اٹھا کے کہہ دے وہ دیکھو غلام کا جنازہ جا رہا ہے. اور غلام وہی ہے جس مقصد کے لیے مصطفیٰ آئے، اس مقصد کے لیے جیے، اس مقصد کے لیے مرے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے، ہمیں حضور کی بارگاہ میں کثرت درود و سلام کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ محفلیں اور سجی رہیں، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نعتوں کے ذریعے سے، درود و سلام کے ذریعے سے سینے منور رہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اب مجھے اجازت دے دیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محفل کو قبول فرما رہا ہے. میری مجبوری ہے، میں نے نکلنا ہے، اور وہاں بھی میں نے اسی طرح آپ کی درود و سلام کی محفل میں بھی جا کے شریک ہونا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.